تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین والسامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا، بخششوں کا، نوازنے کا، اللہ رب العزت کی طرف سے دینے کا مہینہ آ رہا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی معلومی ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر بھی اپنے اوقات کو اور اپنے وقت کا ضیاع کریں تو ہمارے جیسا بدنصیب بدبخت شخص اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے دو بنیادی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں بطور مشورے کے۔ پہلی بات تو دنیاوی اعتبار سے ہم نے رمضان المبارک کی مہینے کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور دوسری بات دینی اعتبار سے ہم نے رمضان المبارک کی مہینے کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی بات دنیاوی اعتبار سے ہم نے رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس حوالے سے میرے آپ حضرات کی خدمت کے اندر چند مشورے ہیں۔ آپ حضرات اگر ان مشاورت کے اوپر مشوروں پر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کا رمضان خیر و عقیدت کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانے میں اور اللہ کی عبادت میں آپ کا رمضان گزرے گا۔ تو پہلا آپ حضرات کی خدمت میں یہ مشورہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی رمضان جو ہی آتا ہے ایک عبادت کا جذبہ ہوتا ہے، ایک اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ شروع میں تو ہم بڑے عبادت کے اندر منہمک ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے تو ہم نے جو اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا، جو ہم نے اللہ کی طرف عبادات کی، اللہ کے ساتھ جو بھی اللہ رب العزت کی عبادات، نماز تراویح کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، آخری مہینے آخری عشرے کے اندر وہ ساری عبادات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اور ہم بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں، بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں۔ تو میرا آپ حضرات سے پہلا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے جو عید کے موقع کے اوپر جو آپ نے شاپنگ رمضان کے آخری عشرے میں کرنی ہے، آپ حضرات وہ شاپنگ ابھی سے یعنی شعبان المعظم کے مہینے کے اندر وہ شاپنگ کریں۔ آپ نے اپنے کپڑے لینے ہیں، اپنے بچوں کے کپڑے لینے ہیں، کوئی بھی عید کے حوالے سے جو آپ نے تیاری کرنی ہے وہ آپ حضرات شعبان المعظم کے مہینے کے اندر وہ تیاری کریں۔ اس کے اندر آپ کے دو فائدے ہیں، آپ کے وقت کا بھی زیادہ نہیں ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے صحیح طریقے سے اگر گزارنا ہے تو اس کے اندر بھی ہم اپنا وقت ضائع نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسرا پیسوں کی بھی بچت ہے، جو ابھی ریٹ ہے جس چیز کا مثلا 2000 ہے 3000 ہے تو وہ ڈبل ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں پہلا مشورہ یہ عرض کرنا ہے کہ شاپنگ کے حوالے سے آپ ابھی سے وہ شاپنگ کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسرا آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کے افطاری اور سحری کے جو آپ نے بندوبست کرنا ہے، جو انتظامات کرنے ہیں وہ ابھی سے آپ وہ سارے انتظامات کر لیں تاکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کم سے کم وقت ہمارا بازاروں کے اندر گزرے، کم سے کم باہر نکلے، زیادہ ہمارا وقت اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانے میں، نماز میں، ذکر اذکار میں اور دیگر عبادات میں ہمارا وقت وہ صرف ہونا چاہیے۔ اور تیسرا آپ حضرات کی خدمت میں یہ مشورہ کرنا ہے کہ ہمارے بہت سے یہ نوجوانوں کو تو یہ بات بڑی کڑوی لگے گی، نوجوانوں کے تعلقات ہوتے ہیں اپنے دوست احباب کے ساتھ، وہ اپنا وقت ضیاع اپنے دوست احباب کے ساتھ کرتے، تو یہ آپ حضرات کی خدمت میں بھی یہ مشورہ ہے اور نوجوانوں کی خدمت میں کہ اپنا وقت اپنا میل ملاپ کم کر دے۔ مثلا آپ پہلے اپنے دوست احباب کے ساتھ فضول بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے، یا آپ کا اپنے رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا ہوتا تھا، تو یہ میل ملاپ آپ کم کریں گے، رمضان سے پہلے کر لیں۔ آپ نے کسی کے یہاں جانا ہے، آپ نے کوئی پکنک وغیرہ پارٹی وغیرہ کرنی ہے تو رمضان سے پہلے یہ ساری چیزیں کر دیں تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ صحیح معنوں میں جو وقت ہے ہم اللہ کی عبادات میں، اللہ کی اطاعت میں وہ مہینہ صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ اور پھر انٹرنیٹ کا ہمارا بھی جائز استعمال ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا، واٹس ایپ کا، تو یہ چیزیں ان سے بھی آپ گریز کریں، اور یہ چیزیں گناہوں کی طرف آدمی کو لے کر جانے والی ہوتی ہے، اس لیے آپ ذرا رمضان کے مہینے کے اندر یہ چیزیں کم سے کم کریں۔ اور آخری آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں یہ چھٹیاں بچا کر رکھتے ہیں کہ ہم نے پکنک پہ جانا ہے، فلاں رشتہ دار کے پاس جانا ہے، تو آپ چھٹیاں اگر آپ کی پڑی ہوئی ہیں تو آپ حضرات یہ چھٹیاں رمضان کے مہینے کے اندر گزاریں تاکہ ہمارا یہ وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں یہ وقت وہ ہمارا گزرنا چاہیے۔ اور جو میں نے دوسری بات عرض کی کہ یہ دوسری بات یہ کہ ہم نے دینی اعتبار سے بھی ہم نے تیاری کرنی ہے، روحانی اعتبار سے بھی ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ اپنی نیت کو درست کر لیں۔
ہر آدمی کی نیت کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نیت کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ کام ہو جاتا ہے. دینی اعتبار سے ہم یہ نیت کریں کہ ہم رمضان کے مہینے کو اچھی طریقے سے گزاریں گے اللہ کی عبادت میں, اللہ کی اطاعت میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں. تو سب سے پہلے آپ نے رمضان المبارک کے صحیح گزارنے کی نیت کرنی ہے. اور دوسری آپ حضرات نے جو ہے گناہوں سے پاک, ہر آدمی یہ تہیہ کرے کہ میری جو گناہوں والی زندگی ہے انشاءاللہ میں تہیہ اور ارادہ کرتا ہوں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر گناہوں سے پاک زندگی میں گزاروں گا, اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والی زندگی کو میں گزاروں گا. تو یہ آپ حضرات جو ہے دوسری تیاری کرے. اور تیسری بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے. مثلا قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, جو ہماری نماز فوت شدہ ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے, یا ہم نے جو نفلی نمازوں ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے, ذکر اذکار کا اہتمام کرنا ہے. تو وہ عبادات کو ابھی سے ہم کرنا شروع کر دیں, اس لیے کہ جیسے ہماری ابھی لائف گزرے گی, ہم نے پہلے پریکٹس کی ہوگی, تو وہی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمارے معاملات ہوں گے. تو یہ آپ حضرات کی خدمت میں چند مشورے عرض کرنے تھے. دینی اعتبار سے بھی یہ آپ حضرات کو فائدہ ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مشوروں پر عمل کر کے خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.